عزیز طلبہ، آج کے اردو کے سبق میں ہم اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 میں اشعار کی تشریح کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ 3 شعر حصہ نظم سے حل کرنا ہے اور 2 شعر حصہ غزل سے، جبکہ ایک شعر کی اس میں آپشن ہوتی ہے، یعنی کہ 4 میں سے 3 اشعار کی تشریح اور 3 میں سے 2 اشعار کی تشریح۔ اس کے نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ ہر شعر 2 نمبر کا ہے، یعنی کہ 2 نمبر کی ایک شعر کی تشریح ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا کہ 3 حصہ نظم سے ہیں اور 2 حصہ غزل سے۔ اس سوال کو حل کرنے میں تقریباً 25 منٹ کا وقت درکار ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک شعر کی تشریح تقریباً 5 منٹ میں بنتی ہے، اور تشریح کی لینتھ، تشریح کی طوالت تقریباً 1 صفحے کی ہونی چاہیے۔ 1 صفحے کی تشریح کافی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تشریح کے اصول۔ تشریح کے اصول کیا ہیں کہ سب سے پہلے شاعر کا نام لکھا جائے، اس کے بعد مفہوم لکھا جائے، اگرچہ اس پہ ڈیبیٹ ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ مفہوم لکھا جائے۔ پھر انتہائی مختصر شاعر کا تعارف، انتہائی مختصر نظم کا تعارف، انتہائی مختصر شعر کا تعارف۔ آگے جا کے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پھر ہے اہم نکات کی وضاحت، اور ہمارے تشریح کا اصل پوائنٹ یہی ہے کہ شعر کے جو اہم نکات ہیں، شعر کے جو نکات ہیں اس کی وضاحت کرنا، اس کی تفصیل کرنا، اس کی توضیح کرنا، اور لازمی طور پر ہر شعر میں حوالہ جات کو شامل کیا جائے گا، اور اسی طرح شعر کے آخر پر حاصل بحث، حاصل کلام ضرور ہونا چاہیے۔ اس حصے کو تیار کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے نظم کا یا غزل کا بغور مطالعہ کیا جائے، اس کو خوب اچھی طرح پڑھیں، جس کو کہتے ہیں چبا چبا کے پڑھنا۔ پھر اس کے مرکزی خیال کو سمجھا جائے، نظم کے مرکزی خیال کو سمجھا جائے کہ اس نظم میں کس موضوع سے متعلق بات کی گئی ہے۔ مثلا حمد ہے تو ظاہری سی بات ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی ہی صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہی تذکرہ ہوگا۔ نعت رسول مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی ہی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں نظم کے مرکزی خیال کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کے ہمیں اس نظم کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر نظم میں کون کون سے نکات ہیں، ظاہری سی بات ہے ہر شعر مکمل موضوع رکھتا ہے، تو اس ترتیب سے نظم کے تمام نکات کو تیار کرنے سے نظم کا خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح اشعار کی تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے ذخیرہ علم، ہمارے پاس مٹیریل ہونا چاہیے، ہمارے پاس مواد ہونا چاہیے، ہمارا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، ہمیں اس موضوع سے متعلق معلومات کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح تشریح جو ہے یہ سراسر صلاحیت کے ساتھ ہے کہ رٹا لگا لینے سے یا کسی گائیڈ بک سے دیکھ لینے سے تیار نہیں ہوتی، اور چونکہ میرا اکثر پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کی بک کے تیاری کی جائے۔ تو صلاحیت، اور صلاحیت کیسے ہوگی؟ جب آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے، بار بار اس کو لکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس میں مہارت حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح ایکسرسائز پڑھنے کے ساتھ جب ہم دوبارہ نظم کو دیکھیں گے تو اس کے MCQs اور اس کے شارٹ کویسچن بھی کریں گے۔ شارٹ کویسچن پہلے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حصہ نظم اور غزل کے جو شارٹ کویسچن ہیں وہ انتہائی مختصر ترین ہوتے ہیں، تو اس لیے نظم اور غزل کے اشعار کے شارٹ کویسچن ضرور کرنے چاہیے۔ دیکھتے ہیں ایک خاکہ، ایک پیٹرن کہ شعر کی تشریح کا مکمل پیٹرن کیا ہونا چاہیے۔ سب سے اوپر سوال نمبر اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، حصہ نظم کی تشریح کریں تو حصہ نظم لکھیں گے، حصہ غزل کی تشریح کرنا چاہ رہے تو حصہ غزل لکھیں گے۔ شعر کی ہیڈنگ دیکھیں، شعر مکمل لکھیں گے۔ حوالہ شعر میں 2 چیزیں شامل ہوگی، نظم کا عنوان، شاعر کا نام۔ یاد رہے کہ نظم کے عنوان اور شاعر کے نام کا اگرچہ نمبر نہیں ہے، نمبر صرف اور صرف تشریح کے 2 نمبر ہیں، لیکن اگر ہم نے شعر لکھا اور نظم کا عنوان غلط لکھ دیا تو چیکر کہے گا کہ بچے کو اتنا بھی نہیں اندازہ کہ شعر کون سی نظم سے لیا گیا ہے یا کون سی غزل سے لیا گیا ہے، یا شاعر کا نام اگر ہم غلط لکھ دیتے ہیں تو ایگزامینر یہاں سے پہچانتا ہے کہ کیا بچے کو شاعر کا درست نام بھی نہیں آتا، یا حمد کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، یہاں پر بچہ لکھ دیتا ہے میر تقی میر یا میر منائی لکھ دیتا ہے، تو چیکر پہچانے گا کہ بچے کو شعر کے متعلق اتنا بھی علم نہیں ہے، تو بچہ تشریح کیا کرے گا۔ تو لہٰذا
یہ چیزیں لکھنا بہت ضروری ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ لازم ہے۔ ہماری تشریح کا آغاز اور ہماری تشریح کی پکڑ یہیں سے ہو جاتی ہے۔ مفہوم کے متعلق اصول یہ ہے کہ مختصر ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے اور جامع الفاظ میں ہونا چاہیے۔ جملے کے ایک تشریحی انداز پر مفہوم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہے تشریح جو ہے وہ اس انداز سے ہمارے پاس ہوگی۔ جب تشریح میں ہم کوئی حوالہ نوٹ کرنا چاہیں گے تو شعر ہے تو شعر کو سینٹر میں اور شعر کی علامت کے ساتھ کریں گے، اور جب ہمیں کوئی قول، کوئی ضرب المثل، کوئی آیت مبارکہ، کوئی حدیث مبارکہ نقل کرنا ہے تو ارشاد کی ہیڈنگ دے کے سینٹر میں ہم وہ قول لکھیں گے اور انورٹڈ کوماز لازمی ڈالیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کی بات نقل کی جاتی ہے تو انورٹڈ کوماز لازمی ڈالے جاتے ہیں۔ اگر یاد ہے تو اس کا حوالہ درست لکھیں، ورنہ حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس طرح ہم اپنی تشریح مکمل کریں۔ تشریح کا اختتام شعر پر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم تشریح اپنے اصول کے مطابق یعنی کہ حاصل کلام میں کریں۔ حاصل کلام کے بعد بھی اگر اس سے ریلیونٹ کوئی شعر ہے تو ہم اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اردو کے پیپر کا سب سے پہلا اور اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ پریزنٹیشن اور مکمل پریزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جو اس کے امپریشن ایریاز ہیں وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے۔ مکمل پیٹرن کے بعد نمونے کی ایک تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا۔ تو اس کا مفہوم ہے اللہ کے کامل قبضہ قدرت کی دلیل یہ ہے کہ ایک نافرما بندہ بھی ہم سرا ہے۔ تشریح میں جیسے کہ پوائنٹس بتائے تھے کہ سب سے پہلے شاعر کا مختصر تعارف ہونا چاہیے۔ اب پہلی نظم ہے یہ، اس کے شاعر کا صرف اتنا سا تعارف ہے۔ اہم شاعر، اردو کے اہم شاعر اور تنقید نگار مولانا حالی کا کلام قدیم اور روایتی انداز کا حامل ہے۔ اب دیکھیں صرف ایک لائن میں ان کا تعارف جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ پھر نظم کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، یہ کائنات اس کی حکمت و دانائی کا مظہر ہے۔ یہ پوری نظم کا تعارف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا اور اہم پوائنٹ تھا، جو مین پوائنٹ ہے متعلقہ شعر کی تشریح کا، اس میں ہے اللہ خالق کائنات ہے، قادر مطلق، اس کے حکم کے تابع ہے ساری کائنات۔ اب اس سے ریلیونٹ ایک یہاں پر کوٹیشن ہے، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے وہ ساتھ ہی کوٹ کر دیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ کی چاہت و منشا کیا ہے، اللہ کامل قدرت رکھتا ہے، دلوں پر اسی کا قبضہ ہے، اور اس سے ریلیونٹ بھی ایک آیت مبارکہ یہاں پہ آ گئی کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان ناتواں کمزور ہے جس سے اللہ کا حق مکمل ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ شاعر نے اپنی عاجزی کا ذکر کیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ اللہ کے بندے مشکل میں یا خوشی میں ہر حال میں اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی کامل صفت عفو کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جس پر ایک مومن کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا میں ہی مصروف رہتا ہوں۔ اور اس کا حاصل بحث، حاصل کلام یہ ہے کہ شاعر مولانا حالی نے تشریح طلب شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عاجزی کو سادگی اور آسانی کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی کہ شعر بہت سہل، بہت آسان اور سادہ ہے۔ اسی طرح اس سے ریلیونٹ کچھ اشعار ہمارے پاس موجود ہیں، یاد رہے جیسا کہ جب شعر ہم نے لکھنا ہوگا، جیسا کہ پہلے بتایا ہے، تو شعر کی علامت کی لازم ڈالیں گے ہم۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور، بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا۔ اور جب ہم کوئی مصرع کوٹ کرنا چاہیں گے تو ہم لکھیں گے عین کی علامت کے ساتھ، اور یہ ہم اس میں مٹیریل شامل کر سکتے ہیں، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ یہ تو تھا حصہ نظم۔ حصہ غزل میں صرف مختصر سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ وہاں پر لکھا جاتا تھا نظم کا عنوان، یہاں پر لکھا جائے گا صنف سخن، یہاں پر صرف صنف سخن لکھا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہاں پر ہم غزل کا عنوان نہیں لکھیں گے۔
اسی طرح سے شاعر کا نام، اسی طرح سے مفہوم. ہاں جو یہاں پر ہے کیونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا اس لیے غزل کا تعارف بھی نہیں ہے. جیسا کہ نظم کے شعر کی تشریح میں بتایا تھا کہ ہم نظم کا تعارف بھی کریں گے، تو چونکہ غزل کا ہر شعر عقائی ہوتا ہے، مکمل معنی مفہوم موضوع رکھتا ہے، اس لیے غزل کا تعارف نہیں کریں گے، البتہ شعر کا تعارف اور باقی تمام چیزیں اسی طرح سے کریں گے. اسی طرح اس کے ساتھ اہم نقطہ ہے ممکنہ اغلاط کا. سوال نمبر، کچھ بچے سوال نمبر ہی غلط لکھتے ہیں، لفظ بھی سوال نمبر غلط لکھتے ہیں اور اوپر 3 لکھنے کی بجائے جس ترتیب سے وہ پیپر کرنا چاہتے ہیں اسی ترتیب پر وہ سوال نمبر لکھ دیتے ہیں. مثلا آخر پر وہ تشریح کرنا چاہ رہے ہیں تو سوال نمبر 9 لکھ دیں گے، جو کہ انتہائی نامناسب ہے. اشعار کی تشریح میں شاعر کا نام ہوتا ہے، مصنف کا نام نہیں ہوتا. اسی طرح بچے لکھ دیتے ہیں نظم کا نام نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے. رموز اوقاف کی غلطی کرتے ہیں کہ کہاں پر انورٹڈ کوماز واوین کا استعمال کرنا ہے، کہاں پر رابطے کی علامت استعمال کرنی ہے، کہاں پر کویسچن مارک سوالیہ نشان استعمال کرنا ہے. اسی طرح کچھ بچے لفظ تشریح ہی غلط لکھتے ہیں، ایک تو شوشے بہت زیادہ بنا دیتے ہیں اور دوسرا ہے کی بجائے عین لکھ دیتے ہیں. اور اکثر بچے جب شعر کی علامت لگاتے ہیں تو درست علامت لگانے کے بجائے الٹی لگا دیتے ہیں. پھر غیر مطلوب وضاحت کرے جائیں گے، جو شعر کے اہم نکات ہیں اس پر بحث کرنے کے بجائے بیجا بحث کیے جائیں گے. نظم یا شعر کے تعارف کو اتنا طول دے دیں گے کہ اصل تشریح کا ٹائم ہی نہیں بچے گا، یا اصل تشریح کی جگہ ہی نہیں بچے گی، یا اصل تشریح کچھ بچے کرتے ہی نہیں ہیں. مطلب ایسی سیاست لگاتے ہیں کہ حمد ہے تو جنرل سی اللہ تعالیٰ کی تشریح تعریف بیان کر دی اور جو اصل مطلوبہ شعر ہے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا. اکثر بچے کیا کرتے ہیں، حوالہ لکھا لیکن اس حوالے کا اس شعر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا نہ اوپر والے پیراگراف سے تعلق ہے نہ نیچے والے پیراگراف سے تعلق ہے. یاد رہے کہ حوالہ جات جو بھی ہیں اس کا تشریح طلب شعر کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اگر تو ہم وضاحت کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو بہت لمبی تشریح ہو جائے گی جو کہ مناسب نہیں ہے. تو حوالہ جات جو ہیں یہ ہمارے مطلوبہ شعر کے ساتھ تعلق رکھنے چاہیے. اسی طرح کچھ بچے شروع میں تشریح شروع کر لیتے ہیں، یا ایک تشریح ان کو اچھی آتی ہے تو 2 3 صفحے بھر دیتے ہیں، وقت کا خیال نہیں رکھتے. تو وقت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اسی طرح اکثر بچے غزل کا عنوان لکھ دیتے ہیں، تو غزل کا عنوان نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر صنف سخر لکھیں گے. تو عزیز طلبہ یہ ہے اشعار کی تشریح. جب ہم ان اصولوں کے ساتھ اور مکمل پریکٹس کے ساتھ، ذخیرہ علم کے ساتھ ہم تشریح کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا جو اردو میں 100% کا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو سکے گا.